مسلمان ہر حق والے کا حق ادا کرے، اس لیے کہ اسلام کو سمجھایا نہیں جا سکتا حقوق کی پامالی کے ساتھ۔ اپنا حق معاف کر دو کیونکہ تمہیں اپنا حق اللہ سے لینا ہے۔ میری بات دھیان سے سننا، اپنا حق معاف کر دو کیونکہ حق اللہ سے لینا ہے۔ حدیبیہ میں جو شرطیں لگی، آپ کو ہم طواف نہیں کرنے دیں گے، مسجد حرام ساری دنیا کی مساجد کا قبلہ ہے، ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ یہاں سے واپس جائیے، اور ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس آئے گا آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ اور شرطیں لگائی، سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ رسول اللہ نہیں لکھنے دیں گے۔ ساری شرطیں منظور، کیوں؟ تم اپنے جذبات کو حکم پر قربان کرو، ہم تمہیں فوراً فتح دکھلائیں گے۔ تو اپنے جذبات کو حکم پر قربان کرو، ہم فتح فوراً دکھلائیں گے۔ اللہ کی شان، وہاں سے ہٹے نہیں تھے کہ سورہ فتح نازل ہو گئی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مکہ پر حملہ فتح مکہ ہے، نہیں، مکہ پر حملہ فتح مکہ نہیں ہے، حدیبیہ فتح مکہ ہے۔ کہ تم جذبات کو قربان کر دو حکم پر، وہاں سے ہٹے نہیں کہ سورہ فتح نازل ہو گئی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہر حق اور باطل ان دونوں کی ایک حد ہے جہاں تک ان کو پہنچنا ہے۔ حق اپنی حد کو پہنچ کر غالب آئے گا اور باطل اپنی حد کو پہنچ کر مغلوب ہوگا۔ لیکن ہمیں صاف صاف آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ ہم باطل کو اس کی انتہا تک پہنچنے نہیں دیتے اپنی غلطیوں کی وجہ سے، کہ باطل کو اس کی انتہا تک پہنچنے دو۔ اور میں سب صاف کہتا ہوں کہ باطل کے اپنی انتہا تک پہنچنے کے لیے وہ اصول اور ضابطے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ضابطے تھے۔ میری بات توجہ چاہے گی بہت، کہ مسلمان عبادات میں، معاملات میں، اخلاق اور معاشرے میں جب تک مسلمان اتباع سنت پر پوری طرح نہیں آئے گا اور اجتماعی طور پر کامل دین پر قائم نہ ہوگا، اس وقت تک مسلمان مغلوب رہے گا۔ چنانچہ معاملات میں اگر حق غیروں کا ہے تب تو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر حق اپنا بنتا ہے، حق اپنا بنتا ہے، حق اپنا بنتا ہے، تو جنہیں اپنا حق مخلوق سے لینا ہوتا ہے وہ لڑتے ہیں، اور جنہیں اپنا حق خالق سے لینا ہوتا ہے وہ نہیں لڑا کرتے۔ چھوڑ دو، بہت آسان بات ہے۔ لڑتے وہ ہیں آپس میں جنہیں حق مخلوق سے لینا ہوتا ہے، اور جنہیں حق خالق سے لینا ہوتا ہے وہ آپس میں لڑا نہیں کرتے۔ کہ نہیں لڑتے، ہم اب خالق سے اپنا حق خالق سے لیں گے۔ جی ہاں، بہت آسان بات ہے۔ لڑتے وہ ہیں جو مخلوق سے حق چاہتے ہیں، اس لیے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے؟ جب یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اور نظر میں ہے، پھر کیا پرواہ ہے؟ پھر کیا پرواہ ہے؟ کہ صبر ایک واحد چیز ہے، صبر ایک واحد چیز ہے جس سے باطل اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے جلدی، لیکن مسلمان کی بے صبری باطل کی مدت کو بڑھاتی ہے۔